بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. محترم بزرگوں دوستوں، آج کل آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید میڈیا کا دور ہے. اس سے انسان کا واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے اور ضروری بھی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس قوم کی زبان میں بھیجتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں لو بعث اللہ نبیا لاعطاه وسائل التواصل. اللہ اگر آج کسی نبی کو بھیجتا تو سوشل میڈیا جدید وسائل اللہ اس کو عطا کرتا. تو اس زمانے میں بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. سننے کے امکانات بھی ہیں، پھونکوں کا قدم رکھنے کے لیے امکانات ہیں. ہم بیٹھے ہوئے تھے، امیر مقامی مولانا زبیر صاحب اور نائب قاضی جماعت المسلمین مولانا عبداللہ صاحب، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں گفتگو ہو رہی تھی بلیک میلنگ پر. آج اس کا سلسلہ بہت چل رہا ہے. پیسے ہتھیائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی رقمیں وصول کی جا رہی ہیں بلیک میل کر کے، اور خاص کر ڈیجیٹل بلیک میلنگ. اور بچے بیچارے نادان ہوتے ہیں، زیادہ پھنسنے والے اس میں نوجوان طبقہ، بچے، جوان طبقہ، بچیاں زیادہ پھنستی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے بھاوناؤں میں بہنے کے امکانات زیادہ ہیں، جذبات کے رو میں بہنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں. تجربات نہیں ہوتا، ایکسپیرینس نہیں ہوتا، زندگی کے ایکسپیرینس اور تجربات اور انوبھو سے وہ خالی ہوتے ہیں. تو ان کو بیدار کرنے کی پیرنٹس کو ضرورت ہے، اسکولز اور کالجز کو ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں بیداری کی جائے، بچوں کے اندر اویئرنیس پیدا کیا جائے. دیکھیے، یہ بلیک میلنگ کوئی نیا جرم نہیں ہے. جتنی تاریخ قدیم ہے، جتنا انسان قدیم ہے، بلیک میلنگ بھی اتنی قدیم ہے. لیکن آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے اور جدید وسائل کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ اور عام زیادہ ہو گیا، اور یہ بہت خوفناک شکل اختیار کر چکا. ابھی آپ نے دیکھا 4-5 مہینے پہلے ایک بچے نے خودکشی کی، آتم ہتیا کیا، صرف اس وجہ سے سوسائڈ کرنا اس لیے کیا کہ وہ آن لائن گیم کے ذریعے سے پیسہ ڈال رہا تھا اور پھر کنگال ہو گیا، اس نے خودکشی کی. اور ابھی حال ہی میں کسی نے بلیک میلنگ کے ذریعے سے 20 لاکھ کا ڈیمانڈ کیا. آپ 20 لاکھ مجھے دے دیجئے، میں آپ کے بچوں کے راز میرے پاس ہیں، ان کے فوٹو میرے پاس ہیں، ویڈیوز میرے پاس ہیں. یہ کہہ کر بلیک میلنگ کی گئی اور کہا گیا 20 لاکھ مجھے دے دیجئے، میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا. دیکھیے، جوان طبقہ اور نوجوانوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور پیرنٹس کو بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر ایما رجل اشاع رجل مسلم بکلمۃ هو منها بریء یشینہ به فی الدنیا کان حقا علی اللہ ان یصیبہ یوم القیامہ فی النار حتی یأتی بنفاذ ما قال. یعنی کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی چیز پھیلانا جس سے وہ بیچارہ بری ہے، وہ نہیں کیا ہے، اس کی طرف وہ منسوخ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سزا دے گا، آگ میں جھلسائے گا، پگھلائے گا، یہاں تک کہ وہ ثبوت پیش کرے. اور دیکھیے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی عزت بھی، اس کی مال بھی. لا یحل مال امرئ الا بطیب من نفسہ. ہر ایک کا مال اس کی رضامندی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. بلیک میلنگ کے ذریعے سے ہتھیانا، جبری وصولیابی، یہ بہت خطرناک جرم ہے. اب غور کیجیے، یہ جو بلیک میلر ہوتے ہیں بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. دیکھیے، آپ غور کیجیے کتنے گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں. ایذائے مسلم کا سبب ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو ایذا دینے کا سبب بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو آدمی مومنوں کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر ان کے کچھ کیے کہ تکلیف دینے کی کوشش، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تکلیف دے رہے ہیں، وہ بہتان کے حامل ہیں. بہتان ترازی
کر رہے ہیں، بہتان طرازی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور کھلا گناہ ہے. اس لیے قرآن اسلام کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بلیک میلر ایذائی مسلم کا سبب بن رہا ہے. بلیک میلر تجسس، ٹور میں پڑھنے کا، کسی کی ٹور میں پڑھنے کا، جاسوسی کرنے کا، ہیک کر کسی کا ای میل ہیک کرنے کا اور کسی کے راز کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. قرآن کہتا ہے والا تجسسو، تجسس مت کرو. بلیک میلر غیبت کا ارتکاب کرتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا کہا گیا. اگر غیبت کیا ہے، کسی نے اگر کوئی کیا ہے تب یہ غیبت ہے. کسی سے کوئی جرم ہوا ہے، اب اس جرم کو بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. وَإِلَّا بَحَتَّ، ورنہ تم نے بہتان تراشا. عطا بن رباح کہتے ہیں من اشاء الفاحش فعلیہ النکال وان کان صادقا، جو آدمی فحش بات کو پھیلائے اس پر اس کی سزا ہے، اگرچہ وہ سچائی کیوں نہ ہو. سچ بات بھی راز اگلوا رہا ہے کسی بچی کا، کسی بچے کا. فیک آئی ڈی کے ذریعے سے ہم نے بچوں سے پوچھا کالجوں میں، وہ کہنے لگے آج کا ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں عورت بن کر سامنے والوں سے راز حاصل کرنے کی کوشش کرتی، دوستیاں ہو رہی ہیں، دوستیاں کر رہی ہیں اور اس سے راز اگلوائے جا رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں. ڈر لگ رہا ہے کہ آن لائن آدمی دوستی کریں، راز کو افشا کرنے کا، رازوں کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اب غور کیجئے، جائز چیزوں کے راز پھیلانا حرام ہے، یہ حرام چیزوں کا پھیلانا. حدیث میں فرمایا گیا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأتی وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. مرد عورت سے اپنے میاں بیوی کے اپنے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں، یہ اگر کوئی میاں ہے بیوی میں سے کوئی بیان کر رہا ہے، حدیث میں کہا گیا سب سے بدترین مخلوق ہے. میاں بیوی کے تعلقات جائز تعلقات ہیں، ان جائز تعلقات کو اگر کوئی آدمی پھیلا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اس کو سب سے برا آدمی کہا گیا. تو دوسروں کے راز کو افشا کرنا، دوسروں کی سیکریٹ کو پھیلانا، یہ جنسی اور کسی قسم کی وہ بھی تمہیں پھیلانا، تو کتنا بھیانک جرم ہے. آپ غور کیجئے، یہ بلیک میلر بہتان طرازی کے حامل ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا کہا گیا. جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، کام نہیں ہوا ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں انٹرنیٹ پر، اس پر بلیک میل کر کے پیسہ نہیں مل رہا ہے تو اس کو عام کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی کا ارتکاب. اور یہ جھوٹی گواہی اتنی خطرناک ہے کہ اس کو بت پرستی سے ملایا قرآن نے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بت پرستی سے ملایا ہے جھوٹی گواہی کو. مال، ناجائز مال ڈکار رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے. جبری وصولیابی، پیسہ وصول کرنے کے لیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ کا غلط طریقے سے پیسہ، محنت نہیں کر رہے، کما نہیں رہے، پیسے اس طرح کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فحش کو عام کرنے، پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں، برائیوں کو عام کرنے کا سبب بن رہے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کہا گیا. جو آدمی یعنی مومنوں میں فحش باتوں کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب، دنیا میں بھی عذاب کہا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی اس کو یہ انجام ملے گا. میرے عزیزو، آخر یہ بلیک میلنگ کے واقعات اور خاص کر ڈیجیٹل بلیک میلنگ کے واقعات، سائبر بلیک میل کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو وجہ ہے کہ جوان طبقہ، پیرنٹس کو ضروری ہے، اساتذہ کو، ٹیچرز کو، ذمہ داروں کو اس پر توجہ دینا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں، پہلے آدمی ڈرتا تھا میرا بچہ نکڑ میں غلط صحبت اختیار کر رہا ہے، برے بچوں کی سنگت اپنا رہا ہے. آج یہ نہیں ہے، آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی بری دوستی آدمی کرتا ہے، بری دوستی، بری سنگت اپناتا ہے. بچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کہتے ہیں یعنی اسٹرینجر از ڈینجر، یعنی اسٹرینجر از ڈینجر. یہ جو بغیر جن کی آن لائن دوستی ہو رہی ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی بات ہوئی ہے، اور اس میں دوستی ایسی ہو رہی ہے پتہ نہیں سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے. اس دوستی میں آدمی پھنستا جا رہا ہے، اپنے راز کو بتا رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، اپنے فوٹو ویڈیو کو شیئر کر رہا ہے. اب کتنی خطرناک دیکھی.
آدمی محبت کا بھوکا ہے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے، دوستی کو حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں لو از اسکیم سو فوکس اونلی آن میکنگ منی. ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کمانا بھی حلال ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال کمائی بھی ایک فریضہ ہے نماز روزوں کی طرح، لیکن حلال. تو معلوم ہوا محبت کے چکر میں اور کبھی دوستی بنائے رکھنے کے چکر میں، دوستوں کو بنانے ڈھونڈنے کے چکر میں آدمی نہ ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، نہ بہن بھائیوں کی، نہ کسی کی حق ادا کر رہا ہے. آن لائن میں کسی سے دوستی ہوگی، اس کے مرنے پر آدمی نہ جانے کیا کیا یہ کر رہا ہے. آدمی یہ حال ہے انسان کا. میرے عزیزوں، ڈرنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آج کل کا زمانہ یہ ہے بدگمانی کا ہے. قرآن نے کیا ان بعض الظن اسم کہا گیا. سب بدگمانی بری نہیں، ان بعض الظن اسم کہا گیا. آج کل وہ دور ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی بھی وہ بھی گورنمنٹ جاب تھے. وہ کہتے تھے ہم جو ان نون فون کبھی اٹھاتا ہی نہیں کہتے تھے، ہم ان نون فون اٹھاتے ہی نہیں، پتہ نہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں. کہتے ہیں اس طرح بلیک میلنگ کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں. تو کیسے آدمی کو اس زمانہ، یہ زمانہ یہ ہے کہ آدمی بدگمانی ہی کرے. بعض جگہ بدگمانی ہی بہتر ہے. حضرت علی نے کتنی بہترین بات کہی ہے اس زمانے میں. اذا فسد الزمان فإن سوء الظن من سوء الفتن من حسن الفتن. اذا فسد الزمان فإن سوء الظن من حسن الفتن. جب زمانہ خراب ہو، حالات خراب ہو، زمانہ بگڑا ہوا، وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ. جب زمانہ بگڑا ہوا ہو، زمانہ خراب ہو، تو بدگمانی ہی ذہانت ہے. آدمی ہر ایک کو اپنا راز بتائیں، اپنے فوٹو شیئر کریں، اپنی چیزیں اس کو حقیقت بتائیں. نہ جانے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں کریں اور کس طرح آپ کو بدنام کریں. اس لیے عرب کہتے ہیں سوء الظن من الفتن. بدگمانی عقل مندی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی، لا یکن ظنک الا سیئا ان سوء الظن من اقوى الفتن ما رمى الانسان في مخمصه غیر حسن الظن والقول الحسن. یہی حضرت علی نے جو بات کہی وہی کہہ رہے ہیں. بدگمانی سب سے بہترین عقل کہہ رہے ہیں، سب سے پختہ عقل وہ ہے جو آدمی آج کل کے دور میں بدگمانی سے کام لے. اس انٹرنیٹ کے دور میں کہتے ہیں انسان کو مصیبت میں بعض دفعہ اچھا گمان انسان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مخمصے میں ڈال دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی بہت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز، اپنے اسرار، اپنے راز کو آدمی کسی کو واشگاف نہ کرے. اپنا راز تش ازبام نہ کریں، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں. یہاں تو بعض دفعہ اپنی میاں بیوی کے جو جنسی تعلقات ہیں ان تعلقات کو بتانے سے روکا گیا. تو سمجھیے آپ اپنی دوسری چیزوں کو آدمی شیئر کرنا ہر ایک سے، اور سامنے والا غلط فائدہ اٹھائیں اور آپ سے پیسہ ہتھیا لیں، تو کتنے نقصان کی بات ہے. ماں باپ کو دیکھنے، اب ہم نے دیکھا بہت سے گھروں میں دیکھا ہم نے ماشاءاللہ ان کے یہاں انٹرنیٹ ہوتا ہے لیکن آئی ڈی ان کے اپنے ماں یا باپ کے پاس ہی ہوتی ہے. بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، ماں کن سے تعلقات اس کے ہیں، باپ اور ماں کو معلوم ہو رہے ہیں. ایسا نظام ہونا چاہیے گھر میں. اپنا پاسورڈ جو ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے. اپنا جو پاسورڈ ہے اس کو بار بار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ وہ لوگ آج کل ہیک کرتے ہیں، اور جب بعض دفعہ جو بلیک میل جو ہوتے ہیں ان سے آدمی اپنا تعلق ختم کریں. ان کو خاموش کرنے کا طریقہ ہے ان سے تعلق ختم کریں اور ان کے جو میسیجز ہیں اس کو محفوظ رکھیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہنے کا. اور یاد رکھیے بہت بڑی چیز ہے، خاموشی جرم ہے. بعض دفعہ بچیاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بچیاں خاموش رہ جاتی ہیں. ماں باپ کا اپنے بچوں سے تعلقات دوستانہ نہیں ہوتا، فرینڈلی تعلقات نہیں ہوتے اپنے بچوں سے. تو بچے ڈرتے ہیں اپنے راز اپنے ماں باپ کو بتانے گھر سے باہر کر دیں گے، نقصان اٹھائیں گے. تو میرے اپنے اولاد کو، باپ اور والدین کو، پیرنٹس کو اپنے بچوں سے فرینڈلی تعلقات، برادرانہ، مشفقانہ اور محبتانہ اور دوستانہ تعلق رکھنا چاہیے. اور بچوں کو چاہیے فوراً اس طرح کی چیزیں ہو، پھنس جائیں تو فوراً بتائیں فلاں ہم کو تنگ کر رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے. ورنہ خاموشی بلیک میلر کے لیے
یعنی بلیک میلرز کے طاقت کو، ہاتھوں کو مضبوط کرنے کا سبب خاموشی ہے. اس لیے مشہور عربی مقولہ ہے السکوت عن الجریمہ جریمہ، جرم پر خاموش رہنا بھی جرم ہے. سائلنس ان دا فیس آف کرائم اس کے کرائم. تو معلوم ہوا عدم یعنی اس طرح کی چیزوں پہ آدمی خاموش رہے یہ بھی جرم ہے. فوراً بتانا چاہیے اپنے والدین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے اساتذہ کو. فوراً آپ کے مسائل کا حل نکلیں گے. بس ایسی بات ہمارے یہاں ہوا، ہمارے محلے میں بھی ہوا. بعض بیچارے ہمارے ٹیچر بھی پھنسے ہوئے تھے بیچارے، اس طرح کی بلیک میل میں پھنسے ہوئے تھے. بعض ٹیچر بھی بس پھنسے ہوئے تھے. تو انہوں نے ذمہ داروں سے ربط کیا اور کہا دیکھیے ہم سے ایسا معاملہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی اور سامنے والا ہم سے 2 لاکھ 3 لاکھ وصول کر رہا ہے. ذمہ داروں نے ان کو حل بتایا، وکیل کے ذریعے سے ان کا حل نکال دیا اور وہ محفوظ رہ گئے. ورنہ آدمی خاموش رہے اور پھر جھیلتا رہے، اندر ہی سے کڑتا رہے، پھر بعض دفعہ آدمی خودکشی تک اتر آتا ہے. آتم ہتیا اور خودکشی اور سوسائڈ تک نوبت آ جاتی ہے. خاموشی، اس کے جرم پر خاموشی بھی جرم ہے. میرے عزیزوں، اس طرح کی چیزوں کو ذمہ داروں تک بتائیں. ہر جگہ سزائیں ہیں. مصر میں 2 سال کی سزا ہے بلیک میلنگ پر 2 سال کی سزا ہے. سعودی عربیہ میں 1 سال کی سزا ہے. ہندوستان میں 3 سال کی سزا ہے. 3 سال. اگر آپ اس کا کچھ ڈیمیج نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا، مال کا، عزت کا، خالی رپورٹنگ ہو گئی، بتا دیا، تو 3 سال جیل ہے. 3 سال جیل ہے. ابھی دفعہ یعنی 308 کے تحت جو یعنی جبری مال کی حصول یابی کے تحت دفعہ 308 کے تحت اس کو 3 سال جیل ہے. اور اگر کچھ نقصان ہوا ہے تو پھر 5 لاکھ تک تاوان ہوتا ہے اس کا. تو میرے عزیز اور دوستو، آدمی خاموش نہ رہیں. یہ جو میڈیا ہے یہ دھودھاری تلوار ہے، اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا چاہیے. اچھی چیزوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے. اچھائیوں کو پھیلانے میں اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس طرح کسی کو تکلیف دینا، نقصان پہنچانا، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے انسان کی، اس کی ذات کے لیے. اور اس طرح کے بلیک میلرز کتنے بے حساب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اس چھوٹے سی کی وجہ سے. اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بڑا جرم ہے. اپنے بچوں پر توجہ کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں. اساتذہ اور اداروں کے ذمہ داروں کو بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے پروگرام رکھیں، اویئرنیس کے پروگرام رکھیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں بچیاں اور بچے پھنس نہ جائیں اور یعنی اس طرح کے دلدل میں پھنستا جائیں اور پھر زندگی آتم ہتیا تک پہنچ جائیں، خودکشی تک اور سوسائڈ تک معاملہ پہنچ جائیں. تو بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً بچوں کو، نوجوانوں کو اس سلسلے میں اس پر ان کی یعنی نگاہ ہونی چاہیے. اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ اس پر توجہ ہونی چاہیے. ورنہ پھر آدمی پھنس گیا تو پھر پھنستا ہی جائے گا، پھر اس دلدل سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے قرآن نے صاحب الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. کسی مومن کو تکلیف دینا، اسلام کا اصول یہ ہے لا ضرر ولا ضرار. نہ خود تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ، نہ کسی کو تکلیف دو نہ تکلیف اٹھاؤ. یہ ہمارا اسلامی اصول ہے. تو آدمی خود بھی تکلیف نہ اٹھائیں، کسی کو تکلیف بھی نہ دیں، ورنہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے نقصان کا سبب بنے گا. یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.